نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے اور اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی تجدید و اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کے مغفرت، بخشش، رضا اور خوشنودی کے حصول کا بڑا ذریعہ استغفار اور توبہ ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ توبہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کا مبارک معمول ہے، اور توبہ کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، بندے کو ایسے صاف کر دیتی ہے کہ جیسے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام مسلمان ہونے سے پہلے بندے نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں تو اسلام قبول کرتے ہی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے توبہ بھی جو ہے وہ بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، توبہ پہ ملنے والے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ اس مختصر گفتگو میں ہم جو توبہ کی شرائط ہیں وہ ان پر بات چیت کریں گے کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 6 جو ہے وہ شرطیں علماء نے، مفسرین نے لکھی ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا خالص، سچی اور کامل توبہ، اس کی 6 شرائط علماء نے لکھی ہیں۔ پہلے نمبر پر سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ توبہ کرتے وقت ارادہ پختہ ہو، بعد میں وہ عزم ٹوٹ جائے وہ اور بات ہے۔ وہ جو خواجہ مجذوب نے کہا کہ بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر 1000 بار توبہ شکستی بازا، یعنی اگر 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتا ہے۔ لیکن توبہ کے کامل اور نصوح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب توبہ کی جا رہی ہے اس وقت آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پکا، سچا اور پختہ عزم ہو۔ اور جگر مراد آبادی جو بڑے شاعر ہیں ہمارے اردو کے، ساری زندگی شراب و کباب میں گزاری انہوں نے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے، توبہ قبول کی، تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے زندگی کے لیے شراب تجویز کی تھی کہ شراب کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی نے توبہ کروائی اور کہا کہ شراب نہیں پینی، ہر حال میں حرام ہے۔ تو اب وہ صورتحال یہ تھی کہ وہ توبہ کی وجہ سے شراب کی طرف نہ جاتے، لیکن جب مجبور ہوتے تو شراب پیتے اور پھر توبہ کرتے۔ تو اس کیفیت کو انہوں نے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، میرے سامنے ڈھیر پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ شراب کے پیمانے بھی ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پیمان بھی ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ بہرحال توبہ کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا، پکا اور پختہ عزم ہو تو وہ کامل توبہ ہوگی۔ اس پہ توبہ پر پہرا دے سکے نہ دے سکے، آئندہ وہ توبہ ٹوٹ جائے
وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن توبہ کرتے ہوئے یہ پکا ارادہ ہو، پکا عزم ہو کہ اب نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر عملاً ان گناہوں کو چھوڑ بھی دے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پہ ندامت ہو، دوسری آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور تیسری عملاً ان گناہوں کو چھوڑ بھی دے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر ان گناہوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، یعنی کوئی اللہ کے حقوق چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ قضا کرے، نماز نہیں پڑھی تو قضا کرے، روزے نہیں رکھے تو قضا کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی تو ادا کرے، حج فرض تھا نہیں کیا تو حج کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کامل توبہ ہوگی۔ نمبر 5، اور اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان کی بھی تلافی کرے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگے، کسی کا حق کھایا ہے ادا کرے، اس سے معافی مانگے صاحب حق سے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو توبہ کے آثار ہیں، تقویٰ کے آثار، توبہ کے آثار اس کے رگو پہ اس کے عمل میں ظاہر ہو جائیں۔ جب یہ 6 چیزیں پوری ہوں تو پھر ہوتی ہے توبۃ نصوحہ۔ اور رمضان المبارک اس کا ایک خاص موسم ہے کہ اس میں شیطان بھی قید ہیں اور نیکی کی رغبت بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے، ماحول معاشرہ بھی ایک ترغیب دینے والا ہے۔ تو ایسے وقت میں توبہ کر کے اس پہ اللہ سے استقامت کی دعا مانگ کے اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ جو ہے وہ اللہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کی ایک عادت بنائی جا سکتی ہے۔ تو رمضان جیسے قرآن کا مہینہ ہے، جیسے عبادات کا مہینہ ہے، ایسے اللہ سے رجوع کا مہینہ ہے، اور اللہ سے رجوع کا نام ہی توبہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی، خالص اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔